لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين الملقب بطه وياسين المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد. گرامی خواجہ سامعین، لائق صد احترام بزرگان قوم و ملت، عزاداران مسجد کربلا، عزاخانے کی یہ ابتدائی اور پہلی مجلس، اس کے لیے میں نے سرکار ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیش بہا حدیث مبارکہ کو ذوق سماعت کی نظر کیا ہے. کوشش اس بات کی ہوگی کہ سرکار پیغمبر اسلام کے اس قول پر روشنی ڈالتے ہوئے کچھ باتیں اپنے نوجوان دوستوں، اپنے چھوٹے بھائیوں، ان بچوں کے حوالے کر سکوں. عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام مرسل اعظم رحمتاً للعالمین خاتم النبیین، یہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا، یہ اس نبی کا قول ہے جس کی طاقت کا دوسرا نام علی ہے. یہ اس نبی کا قول
کہ جن کی عصمت و طہارت کا دوسرا نام بطول ہے. یہ اس نبی کا قول جن کے حسن و اخلاق کو اگر پیکرے بشریت پہ ڈھال دیا جائے تو اسی کا نام حسن پڑ جایا کرتا ہے. یہ اس نبی کا قول کہ جن کے صبر و شجاعت کو اگر مجسم کر دیا جائے تو اسی کا نام حسین ابن علی ہے. یہ اس نبی کا قول جن کی عبادتوں کو اگر بشکل انسان پیش کیا جائے تو اسے سید سجاد کہا جاتا ہے. اس نبی کا قول جن کے علم کو اگر سمیٹا جائے تو باقر و علم النبیین بن جایا کرتا ہے. یہ اس نبی کا قول جس کی صداقت کو اگر لباس انسانیت پہنا دیا جائے تو اسے جعفر صادق کا نام دیا جاتا ہے. یہ اس نبی کا قول جس کے قسم کو، جس کے ضبط کو اگر پیکر بشریت پہ ڈھال دیا جائے تو موسیٰ کاظم بن جایا کرتا ہے. یہ اس نبی کا قول کہ جن کی رضا کا دوسرا نام علی رضا ہے. یقیناً ان کی رضا ہے تو محمد کی رضا علی رضا ہے. یہ اس نبی کا قول کہ جن کے تقوی کو اگر سمیٹ دیا جائے تو محمد تقی بن جایا کرتا ہے. جن کی نقابت کو اگر پیش کر دیا جائے تو علی نقی بنتا ہے. جن کے لشکروں کو اگر پھیلا دیا جائے تو حسن عسکری بنتا ہے. اور جن کے قیام کو قیام آل محمد کہا جاتا ہے. صلوات پر اس نبی کا یہ قول آج صرف مجھے آپ کی خدمت عالیہ میں ترجمہ پیش کرنا ہے. اور ترجمہ الحمدللہ یہ تو زہرا کے در کا، حسین کے گھر کا، آل محمد کے آستانے کا شرف ہے کہ جو یہاں آتا ہے وہ لے کر جاتا ہے. بڑا سخی گھرانہ، بڑا قریب گھرانہ ہے. یہ قریب گھرانہ ہے. یہاں آنے والا کوئی خالی ہاتھ نہیں آیا ہے، یہاں سے خالی ہاتھ نہیں گیا ہے. لیکن شرط اتنی ہے کہ اس در پر جب آؤ تو بڑے بن کر نہ آؤ، چھوٹے بن کر آؤ گے، بڑے بن کر جاؤ گے. واہ، آپ نے دیکھا نہیں؟ سبحان اللہ، اتنا بڑا ستارہ سبحان اللہ. جب اس در پر آیا تو چھوٹا بن کر کے آیا، تبھی آج زہرا کہلایا. سبحان اللہ. ورنہ ستارے تو بڑے ہیں آسمان میں، کتنے ستارے پھیلے ہوئے، ہر ایک کو وہ کہاں نصیب ہے جو زہرا کی قسمت. کیونکہ وہ زہرا جانتا تھا اس در کی عظمت کو، اس در کی اہمیت کو سمجھتا تھا. نہیں، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں چھوٹے بن کر جانے سے انسان بڑا بن کر آتا ہے. لہذا مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے اس در سے. اور عزیزان گرامی، یہ محرم کا مہینہ میں انشاءاللہ گفتگو اسی پر کروں گا جو کل سے ہماری گفتگو شروع ہوگی. اس گھرانے کے سب مکمل ہیں. خلاصہ حدیث یہی ہے، اس کا پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، اور سب کے سب محمد ہے. جزاک اللہ. بس ایک بات رب کے لیے آپ کی خدمت پیش کر دیا جائے کہ کیا کمال ہے مشیت کا اور کیا عدالت ہے پیغمبر اسلام کہ اس نے 14 میں 4 محمد رکھا ہے اور 4 علی رکھا ہے. 14 میں
4 محمد اور 4 علی، یہ نہیں کہ ہم 5 محمد 3 علی، 5 علی 3 محمد، نہیں. جب پیغمبر نے کہہ دیا ہمارے سب کے سب محمد ہیں، اور یہ بھی کہا کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کا 2 حصہ ہیں. 2 حصے کا کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ 2 برابر کے حصے. یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں نا، ہم نہیں کہہ رہے ہیں. ہم اور آپ کہتے تو تھوڑا آگے پیچھے تھوڑا مائنس پلس ہو سکتا تھا، لیکن پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں اور علی ایک ہی نور کا 2 حصہ ہوں. تو یہ 2 حصہ کہنے کا مطلب ہے کہ 2 برابر کے حصے. جب 2 برابر کے حصے کہا پیغمبر نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عدالت یہاں پر کار فرما ہو رہی ہے، اور عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ 4 محمد اگر رکھا ہے تو 4 ہی علی رکھا جائے. چنانچہ 14 میں 4 محمد ہیں، ایک تو پیغمبر اسلام خود، دوسرے 5ویں امام جن کا نام محمد ہے، تو بچوں کو بتانے کے لیے 5ویں امام کا نام محمد ہے، پھر 9ویں امام محمد تقی ہیں، اور پھر 12ویں امام امام زمانہ کا نام 4 محمد ہیں، اور علی بھی 4 ہی. واہ. پہلا علی ہے، چوتھا علی ہے، 8واں علی ہے، اور 10واں علی ہے. جزاک اللہ. یہ بیلنس محمد اور علی کو کے ذریعے بیلنس بنا کر کے نظام کائنات کو پیغمبر نے رکھا. بہرحال یہ ساری گفتگو یہ صرف آج تمہید کے طور پر آپ کے ذہن کو ہموار اور متوجہ کرنے کے لیے گفتگو انشاءاللہ کل سے ہوگی. بات یہاں تک آئی تھی کہ عزا خانے کی یاد کہنی مجلس ہے، میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا کہ کچھ باتیں وہاں رہ گئی تھی عزاداری کے حوالے سے، جو میرا اخلاقی اور ایمانی فریضہ ہے کہ جسے میں پہنچا دوں. عزیزان گرامی، کربلا کون نہیں جانتا ہے، اور خاص طور سے آپ کربلا سے کتنا شناسا ہے. کربلا تو آپ کے لیے عراق میں نہیں ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. کربلا آپ کے دلوں میں ہے. کربلا کو جغرافیائی حدود میں محدود نہ کیا جائے. بس یہی ایک پیغام ہے، یہی ایک میسج ہے آج. کربلا کو کسی جغرافیائی حدود میں محدود نہ کیا جائے، کربلا کو دلوں کے اندر بسا دیا جائے. اور کربلا کو دل کے اندر بسا کر دیکھیے پھر کیا حسینیت کا کیا مزہ آتا ہے، اور حسینیت کیسے نکھر کر کے وجود سے سامنے آتی ہے ہمارے. اگر کربلا دلوں میں بس جائے تو پھر ہمارے وجود سے حسینیت دکھائی دے گی. لوگ کہیں گے یہ حسین کا چاہنے والا ہے. واہ واہ. یہ سیاہ لباس کوئی ضرورت نہیں ہے عزیزان گرامی. اس سیاہ لباس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو پہچانوائیں نہیں. سیاہ لباس کی ضرورت نہیں ہے. کربلا کا رنگ ہمارے اوپر چڑھ جائے، ہمارے وجود پر کربلا. اسی لیے میں صبح کی مجلس میں نے پٹنہ میں کہا تھا کہ کربلا پڑھیے. میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، کربلا پڑھو، کربلا لکھو، کربلا سمجھو، کربلا دیکھو، کربلا سنو، اور کربلا کے پیغام پر عمل کرو. یہ ہے اصل. جزاک اللہ. کربلا جانا، کربلا سے آنا اپنی جگہ، میں اس کی کوئی معذلہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں، مگر جس دن ہمارے وجود میں کربلا سما جائے، اس سے بڑا کوئی حسینی ہو نہیں سکتا. پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انسان ہمیں ٹوکے، انسان ہمیں ہدایت کرے، انسان ہمیں بتائے. نہیں، بس کربلا ہمارے ذہن میں بس جائے، کربلا ہمارے وجود میں آ جائے. عزاداران مظلوم کربلا، حسین کی بہن زینب نے یہی تو چاہا تھا. شام کے یزید کے محل میں فرش عزا کو بچھا کر کے مقصد زینب یہی تھا کہ کربلا عراق میں نہ رہے، کربلا ہندوستان تک پہنچ
جائے، کائنات کے گوشے گوشے میں کربلا پہنچ جائے، اور پہنچا دیا۔ ہمارا سلام ہو، کروڑوں سلام ہو ہم عزاداروں کا حسین کی اٹھیا بہت کے اوپر۔ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، کیا بچا ہے؟ آپ مجھے بتائیں زینب نے کیا بچا کر مدینے کے، زینب کیا بچا کر مدینے گئی؟ 2 ہی تو لال تھے نا، دونوں کو کربلا میں، لیکن بچا کر لائی ہے تو یہ فرش عزا، یہ عزاداری، یہ عزاداری، یہ فرش عزا زینب نے آپ کے حوالے کیا ہے، کسی اور کو نہیں دیا ہے، آپ کے حوالے کیا ہے۔ خدا کا احترام کیا جائے۔ اس عزاداری کے جہاں اخروی بہت فائدے ہیں، بہت فضیلتیں آپ نے سنی ہیں، سنتے رہتے ہیں ہر علماء اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے الفاظ میں فرش عزا کی اہمیت اور عزاداری کی افادیت کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ فرش عزا کا دنیاوی فائدہ، اس عزاداری کا دنیاوی فائدہ کیا ہے یہ جاننا ہے۔ بہت پوری دنیا میں عزاداری ہو رہی ہے۔ اچھا ہم کیا یہ فرش عزا بچھانا، بڑے بڑے سیٹ نام حسین پر لٹا رہے، مگر دنیا کے ہر گوشے میں عزیزان گرامی آپ مجھے کہیں نہیں بتا سکتے، ایک ایگزامپل آپ نہیں لے سکتے ہیں کہ کہیں بھی حسین کی مجلس، محرم کے مہینے میں حسین کی مجلس کرنے کے لیے بہترین صوفہ لگایا گیا اور وی آئی پیز چیئر لگائی گئی۔ اب مجھے بتائیے گا یہ بالکل ہٹ کر کے کچھ باتیں کرنا ہے آج کی مجلس سے مجھے۔ کسی عزا خانے میں آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ فرش عزا کی جگہ پر بڑے بڑے سیٹ، بڑے بڑے رئیس عزاداری کر رہے ہیں، کوئی حد نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے ان کے پاس۔ وہ چاہتے تو وی آئی پی صوفہ، بہترین چیئر بیٹھے، مجلس ہو جائے۔ کیا مجلس نہیں ہوگی؟ وہ نہیں ہوگی، مجلس ہو جائے، مجلس تو ہو جائے، مگر جناب زینب نے یہی تو دیا ہے، تم خاک پر بیٹھو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے اندر تکبر نہیں پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور یہ بات میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، مولا کائنات کی پوری زندگی کا جو جائزہ لیا جائے تو اس میں اکثر مولا کائنات اگر کبھی اطمینان اور سکون کے وقت میں کبھی بیٹھتے تھے تو زمین پر بیٹھتے تھے، خاک پر بیٹھتے تھے۔ جملہ سنیں گے مولا کا، خاک پر بیٹھتے تھے۔ ایک شخص نے مولا علی سے پوچھا، اے علی آپ تو امیر کائنات ہیں، آپ تو حلال مشکلات ہیں، آپ تو امام اول ہیں، آپ خاک پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ امام نے اس کے ظرف کو دیکھا، چاہتے تو کچھ اور فلسفیانہ جواب دے سکتے تھے امام، لیکن امام نے اس سائل کے، اس آنے والے سائل کے ظرف کو دیکھ کر کہا کہ زمین پر بیٹھنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان گرتا نہیں۔ اس کے ظرف کو دیکھا، وہ کس لیول کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاہتے تو فلسفے کے لہجے میں گفتگو کر سکتے تھے، بد فائدہ بتا سکتے، لیکن دیکھنے کے بعد مولا نے کہا نہیں بھائی، اتنا سمجھ لیں کہ زمین پر بیٹھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان گرے گا نہیں۔ اب اس چھوٹی سی بات میں کتنی بڑی بات مولا نے کہہ ڈالی ہے کہ انسان گرتا نہیں ہے، جسے زمین فرش عزا کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے۔ دوسرا فائدہ، دنیاوی فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس میں امیر اور غریب کا تفرقہ ختم ہو جاتا ہے۔
بڑے بڑے رئیس کے پہلو میں فقیر بیٹھتا ہے، کسی میں جرأت ہے جو فرش اعلیٰ سے اسے ہٹا دے تو پیچھے جاؤ؟ سبحان اللہ، یہی تو مساوات، یہی تو برابری کا حق جناب زینب نے دلوایا ہے فرش اعلیٰ بچھا کر۔ کیا کہیں گے، سبحان اللہ، حسین کے صدقے میں واہ، تمہیں یہ دنیاوی۔ اچھا، اس فرش اعلیٰ کا اور فائدہ میں آپ کو خدمت میں عرض کروں۔ عبادت اسلام میں بہت ہے، ان ساری عبادتوں میں سب سے افضل، سب سے اہم، سب سے امپورٹنٹ عبادت جو ہے وہ نماز۔ قُبِلَ مَا سِوَاهَا، اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول، واہ، اور اگر نماز رد ہو گئی تو سارے اعمال رد ہو جائیں گے۔ نماز کو افضلیت حاصل ہے اور نماز یقیناً پڑھنا چاہیے، اللہ کی بندگی اللہ نے حکم دیا ہے۔ عزیزان گرامی، کوئی ایک بندہ مجھے آپ ایسا پکڑ کر دکھلا دیجیے جو نماز کے مصلی پر کھڑا ہو اور اسے کوئی باہری خیال نہ آتا، کوئی خیال ایسا۔ میں نے بہت متقیوں کو دیکھا ہے، آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے گا، جتنی دیر وہ مصلی پر رہتا ہے کچھ نہ کچھ خیال، کبھی ڈر، کبھی خوف، کبھی بھولا ہوا سامان، کبھی کچھ خیال آتا ہے۔ میں آپ سے اتنے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، اتنی دیر 10 منٹ سے آپ فرش اعلیٰ پر بیٹھے ہیں، آپ کو بھی یہ خیال ابھی آیا کچھ؟ آپ بالکل نام حسین میں بالکل ہے نا، یہ فرق دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، ایسا ہوا کیوں؟ نماز کے مصلی پر دنیاوی خیالات آ جاتے ہیں، یہاں کیوں نہیں آتا ہے؟ ابلیس نے روز اول پالنے والے تو نکال تو رہا ہے مجھے اپنی بارگاہ سے، مگر تیرے مخلص بندوں کو چھوڑ کر میں سب کو بہکاؤں گا، میری حد تجھے معلوم ہے، میں مصلی تک جا کر بہکاؤں گا۔ اس کا مطلب کہ ابلیس مصلی تک پہنچ جا سکتا ہے، ابلیس فرش اعلیٰ تک نہیں آ سکتا ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، میں تیرے مخلص بندے کو، اس کا مطلب کہ یہ حسین کی عزاداری انسان کو مخلص بناتی ہے۔ یہ فرش اعلیٰ انسان کو، میں معاذ اللہ پاکم بدہن، میں نماز کی توہین نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بیان، ایک واضح فرق یہ دکھائی دے رہا ہے مجھے کہ کوئی شخص، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، دنیا بھر کا خیال نماز میں آتا ہے، جتنی دیر فرش اعلیٰ پر بیٹھتے ہیں کبھی کسی کا۔ نماز کی حالت میں انسان دوسروں کے بارے میں برا سوچتا ہے کبھی کبھی، ایسے ایسے ہیں نمازی، ایسے ہی تو قرآن نے نہیں کہہ دیا ہے نا کہ ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، نمازی اور پھر ویل، یہ ویل جو ہے نا ایک طرح کی لعنت ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نمازیوں کے لیے ویل ہے، تو کن نمازیوں کے لیے؟ انہی نمازیوں کے لیے کہ جو نماز کی حالت میں بھی کسی کا برا سوچ رہے، کسی کی برائی کا خیال پیدا کر رہے ہیں ذہن میں۔ تو نماز میں تو برائی کا خیال، برا تصور، کسی کے لیے برائی یہ تو آ سکتی ہے، لیکن فرش اعلیٰ پر بیٹھنے والا، یہ حسین ابن علی کے فرش اعلیٰ، اس پر بیٹھنے والا کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتا۔ یہ سب دنیاوی فائدے ہیں، لہذا اس عزاداری کی، اس فرش اعلیٰ کی قدر کی جائے، اس کا احترام کیا جائے اور اس پروردگار عالم کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک موقع، آج مجھے چاند بھائی یاد آ گئے، اور بھی 2 بھائی جو کل تک، پچھلے سال تک فرش اعلیٰ پر رہا کرتے تھے، اس سال نہیں ہے۔ خدا کربلا والوں کے صدقے میں انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے۔
عزیزان گرامی، ان لمحات کی قدر کریں. اللہ نے ایک موقع ہمیں زندگی میں پھر عطا کیا ہے کہ ہم پھر اپنے حسین سے تجدید عہد کریں. بس یہی میسج ہے، تجدید عہد کرنے کا دن ہے یہ وجہ سے ہم پھر سے ایک مرتبہ اس عہد کو دہرائیں. میرے آقا حسین، ہم تو کہیں گے کہ ہاں ہم آپ کے ہیں. مولا میری معراج تو اس دن ہو جائے گی جب آپ مجھے کہہ دیجئے کہ ہاں یہ ہمارا، اسی دن ہماری معراج ہو. یہ ایسے ایسے چاہنے والے کیسے کیسے عزادار دنیا میں گزرے ہیں عزیزان گرامی، انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. منہال کوفی کا نام آپ نے سنا ہوگا. منہال کوفی وہ تھے کہ جو چوتھے امام کے بہت قریبی صحابی تھے، بہت قریبی چاہنے والے تھے. بڑا چوتھے امام کے ساتھ ان کا جو ایک رشتہ تھا، یہ الگ اتفاق ہوا کہ جب چوتھے امام کربلا گئے، منہال کوفی کوفے میں ہی رہ گئے. کیا حالات تھے، کیا موقع تھا، وہ تو وقت جانتا ہے. لیکن تاریخ نے لکھا، بس دو تین باتیں سنیں. تاریخ نے لکھا ہے کہ جب واقعہ کربلا کے بعد، بس مسائل پڑھ رہا ہوں میں، واقعہ کربلا کے بعد جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا ہے اور منہال کوفی کو خبر ملی، منہال کوفی کوفے سے مدینے آئے واقعہ کربلا کے بعد اور امام سے ملاقات کیا. امام سے ملاقات کرنے کے بعد جب امام کے چہرے پر نظر پڑی چوتھے امام کے، تو منہال نے کہا مولا مجھے خبر ملی ہے کہ آپ بہت روئے. مولا آپ کو کربلا نے ضعیف کر دیا. آپ کو کربلا نے ضعیف کر دیا. بس جب منہال کوفی نے یہ جملہ کہا، امام نے مرتبہ اپنا سر اٹھایا. منہال کیا کہتا ہے، کربلا نے مجھے ضعیف کر دیا؟ منہال تو نے انصاف نہیں کیا. تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ مولا آپ زندہ کیسے؟ منہال جس کے سامنے اس کے 18 سال کے بھائی کے سینے پر برچھی لگائی جائے اور وہ دیکھتا رہے، جس کے سامنے اس کے بابا کے گلے پر خود خنجر چلتا رہے، وہ دیکھتا رہے اور زندہ رہے. اچھا منہال میں اسے برداشت کر لیتا، مگر منہال مجھے صرف اتنا بتا دو کہ جس کے کھلے سروں کو کبھی آسمان میں نہ دیکھا ہو، ان ماں بہنوں کو سید سجاد کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام لے کر پھرایا گیا ہے. منہال تو پوچھتا ہے، تو کہتا ہے کہ میں ضعیف ہو گیا ہوں، کربلا نے مجھے ضعیف کر دیا. منہال سر کو جھکائے ہوئے آنسو بہاتا رہا. ساری گفتگو ہو گئی تو ایک مرتبہ امام نے کہا اچھا منہال اب بتا کیسے آنا ہوا، کیسے آنا ہوا. منہال نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ شادی کروں، مگر کربلا کے بعد مولا اکبر کے بعد میں اپنے بیٹے کی شادی کیسے کروں؟ قاسم کے بعد مجھے خوشی کرنے کا دل نہیں چاہتا ہے. امام نے کہا نہیں منہال یہ واجبات میں سے ہے. کہا نہیں مولا اکبر کے بعد اب دل نہیں چاہتا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کروں. مولا میں بیٹے کی شادی نہیں کروں. کہا نہیں منہال یہ واجبات میں سے. کہا اچھا مولا تو پھر ایک وعدہ آپ کیجئے، جب میں اپنے لال کی شادی کروں تو آپ میرے گھر آئیں گے.
امام نے سر کو جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. منہال ضد نہ کر، اکبر کے بعد میں نے خوشیوں کو ترک کر دیا ہے، بابا کی شہادت کے بعد میں نے خوشی میں جانا ترک کر دیا ہے. منہال ضد نہ کر. تو ایک مرتبہ منہال نے کہا مولا جب آپ نہیں آئیں گے تو میں اپنے بیٹے کی شادی نہیں کروں گا. کہا نہیں منہال تو شادی کر، میں تیرے گھر آؤں گا مگر ایک شرط. کہا آقا وہ شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ تو شادی سے پہلے میرے بابا کے نام کی ایک مجلس منعقد کر لے، میں اپنے بابا کی مجلس میں آؤں گا. کہا ہاں آقا یہ تو ہوگا. عزادارو منہال اور امام سید سجاد میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ پس پردہ سے جناب زینب سن رہی تھی. ایک مرتبہ جناب زینب تڑپ کے کہتی ہے بیٹا سید سجاد ارے میری طرف سے منہال سے اتنا کہہ دے کہ قناعت کا بھی انتظام کر دینا. ارے یہ بہن اپنا پا جائے گی مجلس. وقت مقرر کیا گیا، منہال نے وقت مقرر کر لیا. امام کو سے کہا، امام نے کہا جاؤ سید سجاد آئے گا. وقت مقررہ پر سارے لوگ جمع ہو گئے، مجلس شروع ہو گئی. منہال بے چینی کے عالم میں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر، کہیں امام نظر نہیں آتے. جب امام نظر نہیں آئے تو منہال نے خود کو دیکھنا شروع کیا، ہمارے اندر کون سی کمی رہ گئی، کون سی گستاخی ہو کیا میں نے کہ میرا امام وعدہ کرنے کے بعد بھی نہیں آیا. یہ سوچتا ہوا امام منہال جب ایک مرتبہ اس جگہ سے گزرا کہ جدھر سے لوگ داخل ہوتے تھے اس حجرے میں، کیا دیکھا امام وقت کا امام وہاں بیٹھا ہے. میں ایک مرتبہ قدموں پر گر گیا اور گرنے کے بعد کہا آقا یہ جگہ آپ کی نہیں ہے. سید سجاد نے کہا منہال ارے تجھے کیا خبر میرے بابا کے بچے اللہ کی کیا اہمیت ہے. منہال مجھے یہی رہنے دے، میں ہرانے والے عزاداروں کے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہوں. پروردگار کربلا والوں کے صدقے میں ہمارے بابا کے عزاداروں کی حفاظت فرمانا. سید سجاد کا یہ جملہ سننا تھا. منہال تڑپ گئے، اے آقا ارے آپ آگے چلے اندر چلے. کہا نہیں منہال مجھے یہی رہنے دے. عزاداروں یہ سید سجاد واقع کربلا کے بعد کسی خوشی میں نہ شریک ہوئے، لیکن ہاں ایک مرتبہ منہال کے یہاں گئے تھے بغیر مجلس حسین میں. وہ سید سچ یہی منہال ہے کہ واقع کربلا کے بعد منہال نے ایک مرتبہ پھر آ کر سید سجاد سے کہا آقا آپ نے بہت گریہ کیا کربلا میں، آقا آپ کے سامنے بھرا گھر لٹ گیا. آقا آپ کی جب گئے تھے مدینے سے تو آپ کی کمر خمیدہ نہیں تھی، لیکن جب آپ واپس آئے ہیں تو آپ کے سر کے بال بھی سفید ہو گئے، آپ کی کمر بھی خمیدہ ہو گئی. سید سجاد نے پھر وہی کہا منہال ارے تو نے انصاف نہیں کیا. ارے جس کے سامنے ارے اس کی ماں بہنیں بلوائے آپ میں پھرائی جائے. جزاکم ربکم خیر الجزا. یہ وہ سید سجاد ہے جنہوں نے خصوصی اہتمام کیا عزاداری کا. ہر امام نے، ساتویں امام نے وصیت میں کہا اپنے بیٹے آٹھویں امام سے کہ بیٹا ہماری ملکیت میں سے اتنے رقم عزاداری پر خرچ کی جائے. اور یہ عزاداری کہاں ہو معلوم ہے؟ یہ منی میں عزاداری کرنا، تاکہ دنیا کے لوگ جب منی میں جمع ہو اور وہاں حسین کے نام پر گریہ و بکا ہو تو لوگ پوچھیں تو آخری یہ کون حسین. ساتویں امام نے وصیت میں کہا اپنے بیٹے کو کہ وہاں منی میں عزاداری کیا جائے. آپ سوچیں ذرا سا. چھٹے امام ایک تاجر تھا یمن، وہ اس وقت مدینے میں پہنچا جب محرم کا چاند طلوع ہو چکا تھا.
بس مسائل ختم کر رہا ہوں. محرم کا چاند طلوع ہو چکا تھا. جب وہ مدینے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ مدینے میں محلہ بنی ہاشم میں ایک عجیب سی ہلچل مچی. لوگ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر سر و سیدھا پھرتے ہوئے گریبان چاک پا برہنہ بالوں پر خاک ڈالے ہوئے لوگ ادھر سے ادھر. وہ حیرت میں تھا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے. یہ محلے کے لوگ، یہ مدینے کے لوگ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں. اس سوداگر نے، اس تاجر نے ایک شخص کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد پوچھا بھائی یہ آج کون سی تاریخ ہے، یہ مدینے میں کیا حادثہ پیش آ گیا ہے. اس نے کہا تجھے خبر نہیں، محرم کا چاند نمودار ہوا ہے، ہم لوگ چھٹے امام کے پاس ان کے جد کا پرسہ دینے کے لیے جا رہے ہیں. کہا بھائی تو پھر اتنا کرم کرتے مجھے بھی ساتھ لے کر چل. جب وہ چلنے لگا اس نے سوچا تھا کہ چھٹا امام ہے، وقت کا امام ہے، بڑے محل ہوں گے، مسجد لگی ہوئی ہوگی، اپنے مسجد پر امام بیٹھے ہوئے ہوں گے، لوگ انہیں تعزیت پیش کر رہے ہوں گے. یہ سوچ کر وہ بھی گیا. لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو عجب منظر دیکھا. اس نے دیکھا کہ محلے کے لوگ، محلے بنی ہاشم کے لوگ چاروں طرف سے امام کو گھیرے ہوئے ہیں. وہ بھی امام کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا. اب جو اس نے امام کو دیکھا تو کیا دیکھا، ارے امام زمین پر بیٹھے ہوئے، ارے مچھلیوں کی طرح تڑپ رہے تھے. لوگ امام کو سہارا دے رہے تھے، مولا آپ کے جد کا پوسا دینے آئے ہیں. ارے وہ حیرت میں تھا. ایک مرتبہ امام نے کہا بھائی ارے تو مجھے پوسا دینے آیا ہے، میرے اس جد کا پوسا دینے آیا ہے. ارے جس کے گلے پر شبر کا خنجر چل گیا، ارے جس کی ماں بہنوں کا سر کربلا میں کھل گیا، جس کے خیموں میں آگ لگائی گئی، ارے اس حسین کا پرسہ دینے آیا ہے. جس کے نگاہوں کے سامنے اس کے برابر کے بھائی عباس کے شانے قلم ہوئے، اس حسین کا پرسہ دے رہا ہے. ارے جس کا جوان بیٹا، ارے اس کی نگاہوں کے سامنے ایریا رگڑتا ہوا تب توڑ گیا. ارے تو اس حسین کا پرسہ دے رہا ہے جس کے ہاتھوں پر پیشیر علی اصغر شمری ہرملا کا تیر کھا کر ہمیشہ کے لیے سو گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ.